یا بس شروع ہو جانا؟ بس شروع ہوا ہوں. ہاں شروع. چلو ٹھیک. نزدیک ہوا کہ پیچھے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک. السلام علیکم ناظرین. طاہر محمود خان، رائٹ آف ایکسیس ٹو کوالٹی پیپل، رائٹ آف ایکسیس ٹو جسٹس، رائٹ آف ایکسیس ٹو پریزرویشن آف آر پبلک ایسٹس کے ساتھ طاہر محمود خان آپ کے ساتھ حاضر خدمت موجود ہیں. آج ہم راجہ جمیل، یہ بھی ہمارے گروپ کے سب سے اچھے ورزش کسرت کرتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں اسٹرینس ایکسرسائزز کرتے ہیں، اور انہوں نے اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ وہ نوجوانوں کو وہ ایکسرسائزز بتانا چاہتے ہیں جن کی مدد سے نہ صرف ان کی اسٹریچنگ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو سپر فٹ بھی بنا سکتے ہیں. پہلے سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ بتائیے گا، اچھا جی بتائیے گا کہ آپ اتنی سخت ایکسرسائزیں، ماشاء اللہ ہائٹ بھی آپ کی ہے، آپ نے اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھا ہوا ہے، کیسے رکھا ہوا ہے؟ ذرا اونچی آواز میں، جیسے ماشاء اللہ آپ کا قد ہے ویسی آواز بھی چاہوں گا کیونکہ ہمارے جواز صاحب ذرا دور کھڑے ہوئے ہیں. جی جی. مسئلہ یہ ہے کہ جی پہلے میں بھی کافی موٹا تھا. اچھا. پھر میں نے کافی عرصہ مشکلات بھی برداشت کی. ایون میرا وزن 117 kg سے زیادہ بڑھ گیا تھا. اچھا ٹھیک ہو اور گیا. مجھے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں بڑی پرابلم ہوتی تھی. صحیح. پھر میں نے سوچا یار کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایک دم سے وزن بڑھ گیا اور پرابلم ہو رہی ہے اٹھنے میں بھی. ایون یہاں تک کہ واش روم میں جانے تک بھی مجھے جو ہے نا دقت ہوتی تھی اٹھتے بیٹھنے. اچھا ٹھیک ہو گیا. پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے مجھے کہا یار آپ نے اوپر اتنا وزن اٹھایا ہوا ہے، 117 kg بڑا وزن ہوتا ہے. یہ کہتا ہے آپ کا اگر 4-5 kg وزن. ابھی کتنا وزن ہے آپ کا؟ ابھی میرا تقریباً 101 ہے. اچھا ماشاء اللہ آپ نے وزن کم کیا. بتائیے گا کہ ان معمولات میں اور ان معمولات میں کیا فرق ہے؟ ان معاملات میں یہ تھا جی کہ بے سکونی، بے چینی اور عجیب سا لگنا فیل ہو گیا تھا، جیسے بندہ عمر سے پہلے خود کو جو ہے نا بوڑھا سمجھنا شروع ہو جائے. اچھا بیڈمنٹن بھی آپ کھیلتے ہیں، اس کے بعد کثرت بھی کرتے ہیں؟ اس کے بعد میں نے جی کلب جوائن کیا. یہ استاد جی اور انکل نواز اور یہ مجھے ملے. پھر ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اویئرنیس دی. پھر ان کے ساتھ میں ایکسرسائز کرتا رہا، رننگ کرتا رہا، ہیکنگ پہ جاتا رہا. اور میں نے اب اپنا تقریباً 3 سال ہو گئے اس کو ایکسرسائز کو جوائن کیا، اور انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے آج میں اپنے آپ کو بہت بہتر. اچھا جمیل صاحب بتائیے گا، بہت خوبصورت پارک ہے، بہت اچھا یہاں پہ سلسلہ ہے، بڑی اچھے طریقے سے مینٹین ہو سکتی ہے مگر نہیں ہوتے. فوج ظفر دور موج یہاں پر مالیوں کی موجود ہے. اس کے بعد یہ جو دھرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اور فنکشن میچز وغیرہ ہوتے ہیں، اس پارک کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا گیا. بتائیے کہ اس بارے میں کیا آپ کی آبزرویشن ہے؟ میں اب کیا کہوں جی، ہماری گورنمنٹ ہے، نہ ہم کسی پارٹی کے ہیں اور نہ ہم کسی کے مخالف ہیں. ہونا بھی نہیں چاہیے. بات تو انسان کو کرنی چاہیے حق کی. بالکل. اگر دیکھا جائے اس حساب سے، اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پارکیں اس لیے نہیں ہوتی کہ یہاں پہ دھرنے دیے جائیں. ٹھیک ہو گیا. پارکیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے جو ہے نا ان کی خوبصورتی، ان کے پودوں کو اور ان چیزوں کو خراب کیا جائے. پارکوں کے اگر آپ نے دھرنے دینے ہیں، گورنمنٹ نے یا کسی بھی پارٹی نے دھرنا دینا ہے کسی کھلے گراؤنڈ میں، لیاقت باغ میں، یا کوئی ایسا کوئی گراؤنڈ جیسے پریڈ گراؤنڈ ہے جہاں پہ آپ یعنی کہ عوام کا آنے جانے کا پارک وغیرہ نہیں ہے، جہاں پہ لوگوں کی محنت نہیں ہوئی، آپ کھلی جگہ پہ دھرنا دیں. ٹھیک ہے، یہ پارکیں نہیں. باقی بات تو میچوں کی ہے، تو میچ یہ آبادی والا ایریا ہے. آپ کے ساتھ فیض آباد، پنوڑا سیدپور روڈ، مری روڈ، 6 روڈ، جتنے کاروباری طبقہ ہے سب متاثر ہوتا ہے. اور ایک ہی مری روڈ ہے. اور ایک ہی مری روڈ ہے، اور اس کی وجہ سے بچوں کے اسکول میں آنے جانے پریشانی، فیملی کے لیے پرشانی، ضروریات زندگی کی چیزیں سب کچھ بند ہو جاتا ہے اس میچ کی وجہ سے. چلو غیر صاحب دوبارہ ڈائٹ پہ آتے ہیں. مین ہماری ایج جو درمیانی ایج کے ہم لوگ ہیں، ڈائٹ کیا لینی چاہیے؟ ڈائٹ آپ کو جی نارمل کھانا کھانا چاہیے، اور کیا اس کو کہتے ہیں تیل والی چیزیں، تلی چیزیں، چاول وغیرہ کھائیں آپ، لیکن ایک مقدار کے اندر. یعنی کہ ایک چیز کو آپ اب چاول کھا رہے ہیں تو چاول ہی کھانے شروع کر دیں آپ. یعنی کہ آپ کوئی بھی چیز ہے ضروریات زندگی کی، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. جیسے چاول ہیں، گوشت ہے، آپ ان کو حسب ضرورت لیں. ہفتے میں 1 دفعہ کھا لیا، مہینے میں 1 دفعہ کھا لیا، لیکن تلی ہوئی چیزیں، باہر کی جو چیزیں ہیں ان سے پرہیز. بہت اچھی بات. رائے صاحب میرے حاضرین کے لیے، آپ اور میرے ناظرین کے لیے سپر اسٹریچنگ ایکسرسائز جو آپ کرتے ہیں وہ پلیز کر کے دکھائیے گا. ماشاء اللہ زبردست. بالکل آپ اسٹریچ کرتے ہیں، بالکل وہ بھی اچھا چھوڑا ہوا ہے، کافی عرصہ ہو گیا. ناظرین راجہ جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اچھی بات، بہت پیاری باتیں انہوں نے کی. متوازن غذا، ڈائٹ، ایکسرسائز. اتنے زیادہ وزن والے لوگ
नवाज साहब भी हमारे पास मौजूद हैं, अब भी वो अपने वज़न को कॉन्टीन्यूसली कम करें, मगर एक बार आप वज़न पुट ऑन कर लें तो दोबारा उस वज़न को उसकी जगह पर लाना एक बहुत बड़ा जुए शीर लाने के बराबर होता है। दूसरी बात जो लोग उसके साथ सुबह सुबह नमाज नहीं पढ़ते उठते नहीं, ठीक है, हमारे नबी पाक सल्लम ने भी फरमाया है कि जो लोग सुबह की नमाज नहीं पढ़ते, हदीस में है कि मेरा दिल करता है कि मैं नौजवान लोगों की टीम लूँ, उन लोगों के घरों को जाके आग लगा दूँ जो सुबह उठ के नमाज नहीं पढ़ते। सही बात है। ठीक जमील है, साहब फिर हज़रत माशाल्लाह अली का कौल है जमील साहब कि हाफ़िज़ इंसान कुरान भी पहले है। पैसा कमाने के लिए अपनी नींदें, हाँ, अपनी एक्सरसाइज और इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं निकालता। सही। जब इंसान बीमार होता है तो उसी पैसे को अपनी बीमारी पे लगाता है, तो फिर इंसान के पास पता चलता है कि ना पैसा रहता है और ना सेहत रहती है। नाज़रीन दोनों चीज़ें माशाल्लाह करवा जमील देता है। साहब हाफ़िज़ कुरान भी हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान मजीद की तिलावत पे जमील साहब कुछ अता कीजिएगा जनाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अलम यजिदका यतीमन फआवा, ववजदका ضالًا फहदा, ववजदका आइलन फअगना, फअम्मल यतीम फला तक़हर, फअम्मा अस्साइल फला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपनी ज़िंदगियों को कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारें। अगली बार नए प्रोग्राम नई जगह के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए ताहिर महमूद खान को राइट्स टीवी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।